الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر نوجوانان اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل کرم اور احسان ہوا کہ جس مالک حقیقی نے ہم سب کو یہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس نعمت پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا، مختلف چیزوں سے نوازا، لیکن کسی چیز کو جتلایا نہیں۔ کسی چیز کے لیے انسان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں سانس لینے کی جو ہے وہ طاقت بخشی، میں نے تمہارے لیے تمہاری دنیا میں کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں تو ہیں، لیکن اللہ نے یہ جتلایا نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا کہ میں نے تمہیں ایمان عطا کیا۔ یہ ایمان کی دولت انمول دولت ہے جو ہر کس و ناقص اور ہر کسی کو ملتی نہیں، بلکہ جس کو اللہ چنتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے ہی ایمان کی دولت ہے۔ اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے قبل مجھے ایک قرآن کریم کی ایک آیت یہاں اس مسجد کے ماحول اور یہاں کے ہمسائے اور پڑوسی اور یہ ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کو دیکھ کر مجھے وہ قرآن کریم کی آیت یاد آئی کہ اس پر تھوڑا سا کچھ بولا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن کریم نے بہت جگہ پر نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کو ادا کرو، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، نماز میں تمہاری زندگی کا سدھار ہے، تمہاری زندگی کا سجاؤ ہے، برکتیں ہیں، رزق میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، نماز کے ذریعے سے تمہیں سب چیزیں ملیں گی۔ لیکن جمعہ کے دن کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کیا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، پورے ہفتے جہاں تمہیں موقع ملے، تم جس جگہ ہو، جس حالت میں ہو، تمہیں چاہیے کہ تم نماز ادا کرو۔ لیکن جمعہ کے دن فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے سے ہی جمعہ کی تیاری میں لگ جائیں، ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جب میرے دوستوں سے، میرے ہمسایوں سے، میرے رشتہ داروں سے ایک جگہ مل کر نماز پڑھیں گے ہم، اور ملاقاتیں بھی ہوں گی، تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ جمعہ کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک سبق لینا تھا۔ اب تو یہ مسلمانوں کی کیا بلکہ ہر دنیا کے اندر رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے اس کی مذہبی چیزیں ایک فیشن بن چکی ہیں۔
اور دھیرے دھیرے یہ فیشن کی طرف، جمعہ پڑھنا بھی فیشن ہو گیا. ہاں، صبح سویرے اسٹیٹس آ جائے گا آپ کے پاس کہ جمعہ مبارک. بس اب یہ پورے دن جمعہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا اس سے اس کو کوئی غرض نہیں. نہا لے گا، اپنے غسل خانے میں غسل تو کرتا ہے، لیکن یہ غسل سے میں پاک ہوا ہوں کہ نہیں اس کا اس کو خیال نہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاک کیسے ہوتے ہیں، پاکی کا خیال ہی نہیں ہے، پاکی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، اہل اسلام اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ خالی فیشن کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان سے ایک سبق حاصل کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمعہ کا دن قرار دیا. کیا سبق؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے روز اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر آپ کو جامع مسجد میں جانا ہے. جب 5 گانا مسجدیں ہیں وہاں آپ نے جمعہ ادا نہیں کرنا، بلکہ جہاں پر جامع مسجد بنائی گئی ہے کہ مختلف 4-5 علاقے مل کر ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ نے جانا ہے. فائدہ کیا ہوگا اس چیز سے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو حالات کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیسے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، جہاں پر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جس کو جہاں پر جگہ ملی وہیں پر کھڑا رہنا ہے، جس کو جہاں بیٹھنے کے لیے کہا جائے اس کو وہیں پر بیٹھ جانا ہے. تو اس سے ایک سبق لینا تھا. اور قرآن کریم نے جو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے روز اذان ہو جائے، جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں جمعہ کے لیے آنے کے لیے، تو اپنے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، اپنے بزنس کو بند کر. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو. اب ایک انسان ہے، مسجد کے بغل میں رہتا ہے، مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، اور وہ وقت پر اگر مسجد نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی اس کو جمعہ کی عظمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. جس کو قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پڑھتے تو ہیں، لیکن جب انہیں نماز کے لیے کہا جائے تو انہیں موت آتی ہے. جب انہیں روزے کے لیے کہا جائے تو ان کا دماغ چکرا جاتا ہے. جب انہیں اعمال صالحہ کے لیے پکارا جائے اور اعمال صالحہ کے بارے میں خبر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، کون سنتا ہے ان کی، بیوقوف ہو گئے، پاگل ہو گئے. فرمایا اے یہ ایمان والے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ایمان والے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بظاہر ایمان والے بن رہے ہیں لیکن جو ایمانی کام ہیں، جو اعمال ہیں وہ نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ مومن، مسلمان اور کفر کے درمیان صرف اتنا سا نماز کا فرق ہے، صرف اور صرف نماز کا فرق ہے. ہم نے اس نماز کو بہت معمولی سمجھا، بہت معمولی سمجھا، اور گزشتہ دور میں تصور نہیں کر سکتا تھا انسان کہ کوئی ایمان والا ہو اور وہ نماز چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جو منافقین تھے، جو ایمان والے تو نہیں تھے، بس ایمان والوں کی صف میں کھڑے رہتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور آگے پہنچاتے تھے کہ ان کا پلان اور ان کی چیزیں یہ ہے. جمعہ کا خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ جو پورے ہفتے میں ایمان والوں کو کن چیزوں پر چلنا ہے، کن سے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس چیز پہ خطبہ ہوتا ہے. اس لیے اس خطبے کو معمولی نہ سمجھا جائے. جو جمعہ کے روز آپ کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے، روزے کی تلقین کی جاتی ہے، آنکھوں کی حفاظت کی تلقین کی جاتی ہے، آپ کو دل، دماغ اور ذہن کو پاک اور صاف رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، اپنے دل کو وسیع کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کرو اور جو انسانیت کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچاؤ، بھائی چارگی کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن اس کو کوئی غور سے نہیں سنتا اور نہ اس پہ کوئی دھیان دیتا.
تو محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کم سے کم تمہیں چاہیے کہ تم جمعہ کی تیاری کرو، نہا دھو کر جامع مسجد کے اندر چلے جاؤ، سورہ کہف فرمایا اس کی فضیلت کے بارے میں کہ جو جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس جمعہ سے لے کر جو گزرا ہوا جمعہ ہے تب سے لے کر اب تک کے گناہ تمام کے تمام معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو فرصت ہی نہیں۔ فرمایا کہ سورہ یاسین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو زبانی یاد ہو، کیونکہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، قرآن کریم کا سینہ ہے۔ اب یہاں آپ کے یہاں کالج ہے، کوئی کالج کا پروفیسر صاحب بچوں سے یہ کہے کہ بھائی یہ والا جو سبجیکٹ ہے جس کو یہ چیپٹر زبانی یاد ہو گیا تو اس کی ڈگری پکی ہے، یعنی اس کی نوکری پکی ہے۔ کون ہے ایسا طالب علم، ہم اس کو طالب علم کہتے ہیں، آپ سٹوڈنٹ کہہ لیجئے، کون ایسا طالب علم ہے جو یہ یاد کرے بغیر رہ جائے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ لیکن کتنے % مسلمان ہیں جن کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے؟ کتنے ہیں؟ وہ بہت گنی چنی تعداد ہے ان لوگوں کی جنہیں سورہ یاسین یاد ہے۔ فرمایا جو سورہ ملک کی تلاوت کرے بعد عشاء، یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی قیامت کے روز۔ یہ سورت اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی کہ اس بندے نے میری تلاوت کی ہے، میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، تو قبر میں بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اور اللہ سے جھگڑا کر کے اس انسان کی بخشش کروائے گی۔ لیکن قرآن پڑھنے سے ہم لوگوں کو فرصت ہی نہیں۔ اگر عید کی فضیلت کے بارے میں پوچھا جائے ہمارے مسلمان نوجوان سے، بزرگ سے، جمعہ کی فضیلت پہ پوچھا جائے، ایمان اور اسلام کے بارے میں پوچھا جائے، تو سوائے چند جملوں کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہی حال ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہے، وہ اپنے تہوار اور اپنے مذہب کی اصلیت اور اس کی جو آستھائیں ہیں اور اس کے گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہی حال ہمارے مسلمانوں کا۔ خالص جذبات پر کام لیا جاتا ہے، جذبات کے آدھار پر اور جذباتی حیثیتوں سے کام کیا جاتا ہے، جذباتی طریقوں سے فیصلے لیے جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر اور اس پہ کوئی دسترس مضمون پہ حاصل ہو ایسا کوئی بھی نہیں۔ یہ گنے چنے لوگ ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے روز کم سے کم ہم اپنے آپ کو جمعہ کے لیے تیار کریں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دن تمہارے لیے بہت اعلیٰ دن ہے، اور اس کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ عید کے روز جس طرح تم خوش ہوتے ہو، یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور ماؤں اور ملجاؤں کی کفالت اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو، اسی طرح تمہارے لیے یہ جمعہ کا دن بھی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ قیامت کے روز اس کی بخشش ہو جائے گی اور اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہو جائے گا وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے دین اور اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ خالی نام رکھنے سے یا خالی جمعہ پڑھنے سے آپ جو ہے ایمان والے نہیں کہلائیں گے، اور یہ نبی علیہ السلام کا کبھی بھی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد نہیں رہا ہے کہ خالص تم نمازی بن جاؤ بس، بلکہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو کیسے عام اور تام کیا جائے۔ دو الگ الگ جملے ہیں، ایک عام ہے اور ایک تام ہے۔ عام یہ ہے کہ ہر گھر تک
کس طریقے سے اس کلمے کی دعوت پہنچ جائے، ایک تو یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کلمے کو تام کیا جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو پوری دنیا کی انسانیت پر لاگو کیسے کیا جائے، یہ نبی علیہ السلام کا مقصد ہے، اور یہی ایک ایمان والے کا بھی مقصد ہے، یہی نبی علیہ السلام کی منشا ہے۔ اگر ایک انسان خوشحالی میں رہ رہا ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے دین اسلام کی اشاعت کر سکتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ جتنی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین پڑے ہوئے، یعنی جس کو ہم لوگ اپنی اصطلاح میں مفتی کہہ لیں یا مولوی کہہ لیں یا امام صاحب کہہ لیں یا حافظ جی کہہ لیں، جتنی ذمہ داری اس کو دین پھیلانے کی ہے، اتنی ہی ذمہ داری ایک ایمان والے ڈاکٹر کی بھی ہے، ایک ایمان والے انجینئر کی بھی ہے، ایک ایمان والا جو پولیس میں ہے، جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر رہتا ہو، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے کلمے اور اپنے ایمان کی دعوت کو لے کر چلے۔ ہم نے سنا ہوگا کہ بزرگان دین جس گلی اور جس کوچے سے گزرتے تھے وہاں سے ایمان اور اسلام کی بہاریں آیا کرتے تھے۔ آج سوچو کہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے کس چیز کی بہاریں آتی ہیں۔ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ فارسی کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترسم رسی بکعب ایرابی کی راہ تمی روی بترکستان اس۔ ایک بندہ ہے، وہ ایک جگہ پہ رہتا تھا اور ترکستان کے لیے چل رہا تھا۔ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا میں کہاں جا رہا ہوں؟ حج کرنے۔ کہاں جا رہا ہوں؟ حج کرنے۔ لیکن گاڑی میں بیٹھ گیا، وہ ترکستان کی گاڑی میں بیٹھا، تو یہ مکہ میں پہنچ جائے گا، اس کا حج ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بتائیں نا، اس کا حج ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جس منزل پہ یہ چل پڑا ہے، یہ منزل ادھر کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ جس منزل پر ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں، یہ راستہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے، جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا گیا، یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ ہم کسی اور ہی ڈگر پر ہیں، لیکن مسلمانوں والا لباس ہے، مسلمانوں والا نام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قوی ایمان والا ہو، جو مکمل ایمان والا ہو، کیا وہ خالی جمعہ ہی پڑھے گا؟ وہ خالی جمعہ ادا کرے گا؟ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، قسم ہے مجھے عصر کی، کہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ قیامت کے روز جب اللہ کے یہاں حاضر ہو جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی تھی، یہ نمازیں تو ہمارے، کیونکہ ہم نے اس نماز میں کہیں اور سوچا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں سوچا۔ نماز اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ مجھے باقی لوگ نمازی کہیں، تاکہ ہاسٹل میں یہ پتہ چلے کہ یہ والا لڑکا یا یہ والا ٹیچر، یہ والا پروفیسر نماز گزار ہے، یہ نمازی ہے، یہ ایماندار ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس لباس، اس حلیے اور اس دین کے ساتھ یہ ہمارا جو طریقہ ہے، جو ہمارا انداز ہے، اس کے ساتھ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ ایمان والا تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہ ایک سفر پر تھے، اور سفر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، کچھ بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ کنارے پر رو رہا ہے، ایک بچہ کنارے پر رو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اگر تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں کھیلنے کے لیے تو میں تمہیں کھلونے لا کر دے دیتا ہوں۔ تو اس بچے نے عبداللہ ابن مبارک کی طرف دیکھا اور زور زور سے رونے لگا، اور ان سے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک، میں نے تمہارا نام سنا ہے کہ تم بہت بڑے اللہ کے ولی ہو، بہت بڑے اللہ کے ولی ہو، لیکن تم نے بھی کھیلنے کی بات کی۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے،
میں ان بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس طرح ہم اپنا چولہا جلانے کے لیے جو دیہاتی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہوں گے، جو چولہا سمجھتے ہیں نا آپ لوگ سارے، چولہا، اس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتے ہیں، اور ہمارے وہاں جو ہے کشمیری میں اس کو لش بولتے ہیں، وہ جلتی ہے جلدی سے۔ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں آپ بڑوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم چھوٹوں کو وہ لکڑی جلانے کے لیے استعمال نہ کرے، اس لیے مجھے یہ رونا آ رہا ہے۔ یہ ایک بچے کا تصور ہے جو نابالغ بچہ ہے اور کھیلنے کی عمر میں اس کے ذہن اتنا چلتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے کہ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہیں اللہ پاک جہنم کو دہکانے کے لیے، جہنم کو جلانے کے لیے ہم چھوٹے بچوں کا استعمال نہ کرے اور ان بڑوں کا زوال ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ آج بڑوں کا کیا، چھوٹوں کا کیا، ہم یہیں سے ایک موبائل ایکسٹرا خرید کر بچے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی آپ اس میں کارٹون دیکھو، اور بار بار ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹائم ہو رہا ہے، ایک چیز کو آپ برائے مہربانی ذہن میں رکھ لیجئے، بار بار جو آپ کو کہانیاں دکھائی جا رہی ہیں صحابہ کی ان موبائلوں پر، کہیں غزوہ بدر دکھایا جاتا ہے، غزوہ احد دکھایا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں، میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا دھوکہ ہے۔ یہ ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی، ہمارے صحابہ کی، ہمارے بزرگوں کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آج جب ہم کارٹونوں کی شکل میں ان کو دیکھیں گے، جب ہم ان کی شکل میں ان کو دیکھ لیں گے تو پھر ہمارے تصور میں وہی چیز آتی ہے، وہ پیغمبر کا حسن تصور میں نہیں آ سکتا، پیغمبر کا اخلاق تصور میں نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر کی کہانی یہ موبائلوں میں چلی ہے تو ہمارے ذہن میں وہ ایک یہودی ہے جس نے اس کا رول ادا کیا ہے، اسی کا تصور آ رہا ہے، اسی کا کردار آ رہا ہے۔ حضرت عمر کا وہ کردار، وہ والہانہ اور کیا جلال اور جمال ان کے اندر تھا، وہ اب ہمارے ذہنوں میں نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے آپ سنتے اور دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بار بار نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، بار بار صحابہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر سے اس کی جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب بار بار کسی چیز کی انسلٹ کی جائے نا، جب بار بار کسی چیز کو برا کہا جائے تو پھر ایک دن آدمی سوچتا ہے یہ تو کہتے رہتے ہیں، دفع کرو۔ یہ ایمان والے کے لیے اور مسلمان کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور جمعہ کے خطبے میں جو یہاں خطبہ دینے والے ہوں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کو آگاہ کیا جائے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔